السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل بیا اور مالا۔ کہانی سے پہلے اف یو آر نیو آن آور چینل اینڈ یو ہیونٹ سبسکرائبڈ یٹ تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ ناجیہ میری بہن کی شادی میں آئی تھی، شوخ، چنچل اور فیشنیبل، بہت باتونی اور اپنی دلچسپ باتوں سے ہر کسی کا دل موہ لینے والی لڑکی تھی۔ ناجیہ میری پھپھو کی بیٹی تھی۔ بہت عرصے سے ہماری ان سے ملاقات نہ تھی، لیکن بڑی بہن کی شادی پر ابو نے ان کو خاص طور پر بلایا تھا۔ جلد ہی میری ناجیہ سے دوستی ہو گئی۔ میں ناجیہ سے ملی تو اس نے دل میں گھر کر لیا۔ ایسی پرکشش لڑکیاں کم ہی ہوتی ہیں جو دوسری لڑکیوں کے جھرمٹ میں نمایاں نظر آتی ہیں۔ میں سادہ دل تھی، بہت جلد اس کی شخصیت سے مروب ہو گئی۔ وقت کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ کون کیسا ہے، اور ساتھ رہنے سے ہی جوہر کھلتے ہیں۔ ناجیہ بھی پہلی ملاقات کے بعد پتہ دینے لگی کہ کوئی ایسی اچھی خاص بھی نہ تھی۔ اس کی کچھ عادات بری لگنے لگیں، مثلاً بات کہہ کر مکر جانا اور پھر تیز تیز بولنے لگنا۔ دوسروں پر یوں وثوق کے ساتھ الزام دھرتی کہ اگلے کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا۔ نیز وہ ہر اجنبی کے ساتھ فری ہو جاتی، تب اس کا یہ ہلکا پن مجھ پر بھاری گزرتا۔ فواد میرا چچا زاد تھا۔ وہ ایک سادہ مزاج اور خاموش طبع لڑکا تھا۔ بہت کم لڑکیوں سے بات کرتا تھا، لیکن ناجیہ جیسی فنکارہ سے نہ بچ سکا۔ ایک ہی دن میں اس کے ساتھ اتنا بے تکلف ہو گیا جیسے پرانے جاننے والے ہوں۔ مہندی والے دن جب ہم سب لڑکیاں ڈھولک بجانے اکٹھی ہوئیں تو ناجیہ نے فواد کے بارے میں باتیں شروع کر دی۔ میں نے کہا کہ ناجیہ، اسے تو بخش دو، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، اب اس کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات نہ کر دینا۔ اس بات پر اس نے سب لڑکیوں کے سامنے یہ کہہ کر مجھے شرمندہ کرنا شروع کر دیا کہ نرمین، تمہیں نے تو کہا تھا کہ تمہیں فواد پسند ہے، تو اب ہم اس کا ذکر بھی نہ کریں۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ بات مجھے بہت ناگوار گزری۔ مہمان جان کر نظر انداز کر دیا، مگر اس نے تو رٹ ہی لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کسی نہ کسی بہانے یہی بات بار بار دہرانے لگتی، یہاں تک کہ میں زچ ہو گئی۔ یوں اس نے تیش دلایا تو میں نے اسے بےہودہ اور بدتمیز لڑکی کہہ دیا۔ ناجیہ کو سخت توہین محسوس ہوئی۔ زخمی ناگن کی طرح بل کھا کر بولی کہ میں ضرور بدلہ لوں گی۔ وہ بھیں بھیں رو رہی تھی، پھر اٹھ کر دوسرے کمرے میں جا بیٹھی۔ ڈھولکی میں بدمزگی ہو گئی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ آخر میری بہن کی شادی ہے اور مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تحمل سے کام لیتی تو یہ ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آتا۔ میں نے اس سے معافی مانگی تو کہنے لگی کہ معاف کیا، مگر بات اس کے دل سے نکلی نہیں تھی۔ یہ بات مجھے آگے چل کر پتہ چلی۔ شادی کی تقریب ختم ہو گئی، سب مہمان چلے گئے اور یہ واقعہ بھی قصہ پارینہ ہو گیا۔ سیکنڈ ایئر کے بعد میں گھر بیٹھ گئی تھی۔ رزلٹ کا انتظار تھا۔ ان دنوں سخت بوریت ہوتی۔ بھائی چھٹیوں میں گاؤں چلے جاتے، تب دعا کرتی یا اللہ کوئی اچھا مہمان یا رشتہ دار ہمارے گھر آ جائے تاکہ ان سے بات چیت کر کے دل بہلے۔ دعا قبول ہو گئی۔ ایک دن جب کہ امی پڑوس میں گئی تھیں، در پر دستک ہوئی۔ یہ فواد تھا جو ہمارے گاؤں سے آیا تھا۔ میں نے اسے کمرے میں بٹھایا اور خود چائے بنانے چلی گئی۔ جب چائے کی ٹرے لا کر سامنے رکھی تو اچانک پھپھو اور ناجیہ بھی آ گئیں۔ ان کو بھی آج کے دن ہی آنا تھا۔ یہ سوچ کر میں کافی حیران ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے وہ شادی کے علاوہ دوبارہ کبھی بھی ہمارے گھر نہیں آئی تھی۔ دعا سلام کے بعد پھپھو واش روم میں چلی گئی اور میں دوبارہ چائے بنانے باورچی خانے میں جا گھسی۔ واپس پلٹی تو ناجیہ کو فواد کے قریب بیٹھے دیکھا۔ ناجیہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے نظریں جھکا لی۔ میری سیٹی گم ہو گئی۔ فواد گمسم سا بیٹھا تھا۔ ناجیہ نے غصے اور خفگی سے میری جانب دیکھا اور جلدی سے اٹھ کر دوسرے صوفے پر جا بیٹھی۔ تبھی میں نے سوال کیا، آج آپ سب اکٹھے کیسے آ گئے؟ حیرت کی بات ہے۔
حیرت کیوں؟ یہ اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے، وہ چٹک کر بولی۔ ہاں اتفاق ہی ہوگا، میں نے خجل ہو کر جواب دیا۔ اسی وقت امی آ گئیں۔ انہوں نے مجھے مہمانوں کے لیے کھانا بنانے کو کہا تو میں ان سب کو باتیں کرتا چھوڑ کر کچن میں کھانا بنانے چلی گئی، لیکن میرا ماتھا ٹھنک گیا کیونکہ فواد اور ناجیہ میں رابطہ ہو گیا ہے۔ یہ سب ایک ہی دن آئے ہیں، میری چھٹی حص مجھے یہی کہہ رہی تھی۔ پھپھو ہمارے سے تو بات چیت کرنا شروع کر ہی چکی تھی، لیکن چچا جان ابھی تک ان سے بات نہیں کرتے تھے۔ اصل میں ہمارے جائیداد کا مسئلہ تھا۔ ابو اور چچا 2 بھائی تھے اور ان کی ایک ہی بہن تھی۔ پھپھو کی تیز مزاجی اور لالچ کی وجہ سے ابو اور چچا کافی عرصے سے ان سے دور تھے۔ میرا چھوٹا بھائی سلیمان چھٹیوں میں چچا کے پاس گاؤں گیا ہوا تھا۔ وہ گھر آیا اور مجھے بتایا کہ چچا جان نے بھیجا ہے کہ امی اور باجی کو گاؤں لے آؤ۔ یہ چچا اور چچی کی خواہش ہے کہ آپ لوگ بھی ان دنوں گاؤں چلیں۔ امی نے معذرت کر لی اور بولی کہ اگر تم چاہو تو چلی جاؤ، میری طبیعت وہاں نہیں لگتی۔ میری امی شہر کی پروردہ تھی۔ والد صاحب نے ان سے پسند کی شادی کی تھی اور شادی کے بعد شہری آ بسے تھے، جبکہ ہمارا آبائی گھر گاؤں میں ہی تھا۔ ہم چچا سے ملنے کبھی کبھار وہاں جایا کرتے تھے۔ امی سسرال کم ہی جاتی تھی۔ میں اور سلیمان بھائی گاؤں پہنچے تو چچا چچی نے گرم جوشی سے استقبال کیا۔ وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہو گئے۔ چچا کا ارادہ تھا کہ مجھے اپنی بہو بنا لیں۔ اس امر کا اظہار وہ والد صاحب سے کر چکے تھے۔ میں اور فواد بھی یہ بات جانتے تھے، لیکن اس بار جب فواد سے سامنا ہوا تو اس نے سلام نہ کیا اور گھر سے نکل گیا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ کیا دھرا ناجیہ کا ہے۔ اسی نے نہ جانے کیا کہا کہ اس کا دل مجھ سے پھیر دیا ہے۔ فواد کے رویے نے میرا دل زخمی کر دیا، لیکن صبر کیا اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ وہ پہلے بھی مجھ سے زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا، مگر تھوڑی بہت گفتگو ہو جاتی تھی۔ مگر اس بار اخلاق کے تمام تقاضے بالائے طاق رکھ کر کچھ اس طرح نظر انداز کیا جیسے میری ذات کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو، جبکہ مہمانداری کا تقاضا یہ تھا کہ وہ میری اور گھر والوں کی خیریت دریافت کرتا۔ جب وہ ہمارے گھر آتا میں چائے شربت اور کھانے سے اس کی تواضع کرتی تھی۔ آج اس سرد رویے پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے سخت اہانت محسوس کی۔ میرا دل گاؤں میں نہ لگا۔ میں اپنی ان سہیلیوں سے بھی نہ ملی جن کے ساتھ میں کھیتوں کی سیر کو جایا کرتی تھی۔ جس روز میں وہاں سے لوٹ رہی تھی دل پر منو بوجھ تھا۔ سوچ سوچ کر دکھی ہو رہی تھی کہ نہ جانے ناجیہ نے ایسی کیا باتیں کی ہیں کہ فواد نے بات تک کرنا گوارا نہیں کیا۔ چچا جان تو مجھے بہو بنانے کے خواب دیکھ رہے تھے اور میرا منگیتر فواد شاید وہ کسی اور ہی چکر میں تھا۔ وقت بہت ظالم ہے۔ چچا جان مجھے بہو بنانے کے خواب آنکھوں میں بسائے اس جہان سے رخصت ہو گئے۔ موت نے انہیں مہلت نہ دی، جبکہ میرے والد صاحب بھی اس رشتے کے لیے ہاں کر چکے تھے۔ چچا کی وفات پر سبھی سوگوار تھے۔ ہمارا گاؤں جانا تو لازم تھا ہی، لیکن موت کے گھر میں بھی ناجیہ اپنی زبان کو لگام نہ دے سکی۔ وہ ہر ایک سے کہہ رہی تھی، مجھے معلوم ہے یہ کیوں آئی ہے۔ کسی کے آنسو پہنچنے لازم جو تھے، اب دیکھیں گے کہ یہ منگنی رہتی ہے یا ٹوٹتی ہے، مگر یہ بیل منڈے چڑھے گی نہیں۔ میں اس کی باتوں اور اس کی گھٹیا سوچ پر دنگ رہ گئی۔ میری غلطی یہ تھی کہ میں نے امی کو کچھ بھی نہ بتایا۔ کچھ دن گزرے کہ فواد ہمارے گھر پنڈی آیا۔ میں نے سوال کیا اور پوچھا کہ فواد کیسے آنا ہوا، تو کہنے لگا ایک کام ہے تم سے۔ اصل میں ناجیہ جب ابو کے فوت ہونے پر ہمارے گھر آئی تھی تو اپنا بٹوا بھول گئی تھی۔ وہ آئے تو اس کی یہ امانت تم اسے دے دینا۔ یہ ایک چھوٹا سا بٹوا تھا۔ میں نے اخلاقاً لے لیا اور کھول کر نہ دیکھا، کیونکہ امانت تھی، اسے اپنی الماری میں رکھ دیا۔ 2 دن بعد ناجیہ اپنی والدہ کے ساتھ آ گئی۔ میرے کمرے میں آئی تو میں نے الماری کھول کر اس کی امانت اس کو تھما دی۔ کہنے لگی ابھی اسے گھر نہیں لے جا سکتی، یہ میری امانت تم اپنے پاس ہی رکھ لو، میں بعد میں لوں گی۔ میں کچھ حیران ہوئی تو بولی کہ امی نے مجھے نیا بٹوا لے دیا ہے، اگر وہ میرا پرانا بٹوا میرے پاس دیکھیں گی تو مجھے ڈانٹیں گی کہ اگر پرانا بٹوا موجود تھا تو نیا کیوں لیا۔
میں خاموش ہو گئی اور بٹوا دوبارہ الماری میں رکھ دیا۔ جب اس نے مجھے بٹوا الماری میں رکھتے دیکھا تو کہنے لگی کہ آگے مت رکھو، میرے سامنے اپنی الماری کے سیف میں رکھو۔ اس کے کہنے پر میں نے سیف میں رکھ کر اسے لاک کر دیا۔ جب وہ چلی گئی تو میں سوچنے لگی کہ آخر یہ چکر کیا ہے۔ جی چاہا کہ بٹوے کو کھول کر دیکھوں تو صحیح، لیکن ضمیر نے روکا کہ یہ ناجیہ کی امانت ہے اور امانت میں خیانت ایک غیر اخلاقی بات ہے۔ اس واقعے کو 1 ماہ بیت گیا اور میں بھول گئی، نہ ہی وہ بٹوا لینے واپس آئی۔ بابا جان گاؤں گئے ہوئے تھے چچی سے میری اور فواد کی شادی کے مسئلے پر بات کرنے کے لیے۔ تبھی زمین کے بٹوارے پر پھپھی نے وہاں ان سے جھگڑا کر لیا۔ خاندان والوں نے بہن اور بھائی میں صلح کرانے کی کوشش کی، مگر پھپھی نہ مانی اور والد صاحب افسردہ گھر لوٹ آئے۔ بابا جان کو گاؤں سے آئے ہفتہ ہی ہوا تھا کہ اچانک ایک روز پھپھا پھپھی ناجیہ اور فواد اکٹھے ہمارے گھر آ گئے۔ ان کا یوں اکٹھے آنا بھی اچنبھے کی بات تھی۔ امی کی ہدایت پر میں کچن میں کھانا بنانے لگی۔ ذرا دیر بعد کمرے سے تیز تیز آوازیں آنے لگیں جیسے جھگڑا ہو رہا ہو۔ میرا دل دھڑکنے لگا، کسی کا بھی موڈ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آج ناجیہ کی نگاہوں میں چیتے ایسی لپک تھی جیسے وہ مجھے اپنا دشمن جانتی ہو۔ میں کچھ بھی نہ سمجھی، جو ہی چائے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی، کانوں میں یہ جملہ پڑا، ایسی لڑکی سے فواد کیسے شادی کر سکتا ہے؟ کمرے کی فضا اس قدر بوجھل تھی کہ میں نے فوراً خطرے کی بو سونگھ لی۔ اس وقت بابا بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ اتنا تو میں سمجھ گئی کہ پھپھی میرا رشتہ فواد سے توڑوا کر اپنی بیٹی کو اس سے بیانا چاہتی ہیں۔ بابا جان سر جھکائے بیٹھے تھے۔ میں نے آج تک اپنے والد کو سر جھکا کر بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ گمان ہوا یہ رشتوں کا مسئلہ نہ ہو، بلکہ ہو سکتا ہے جائیداد کا لالچ ہو۔ جائیداد کی تقسیم بھی تو رشتہ داریوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ زمین کی تقسیم پر پھپھی والوں کا اچانک جھگڑا کھڑا ہونا اور پھر ہمارے گھر آ جانا، یہ سب کچھ بے معنی نہ تھا۔ اس کے پیچھے کوئی خاص مقصد تھا، مگر کون سا مقصد؟ ابھی میرا ذہن اس گتھی کو نہیں سلجھا پایا تھا کہ والد صاحب نے مجھ سے سوال کیا، کدھر ہے وہ خط نرمین؟ کون سا خط بابا جان؟ میرے سوال پر پھپھی بولی، اب اتنی بھی بھولی نہ بنو، کیا اچھی بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں؟ سبھی گاؤں والے تھو تھو کریں گے اگر بات باہر نکل گئی۔ میں پھر بھی نہ سمجھی تو پھپھی نے ناجیہ سے کہا، تم بتاؤ نا ناجیہ۔ میں سمجھی کہ ناجیہ سچ بولے گی، آخر میری کزن ہے، مگر میری امید کا مجسمہ اگلے لمحے منہ کے بل گر گیا کہ جو خود پستیوں میں گری پڑی تھی مجھے کیا سہارا دیتی۔ بابا جان سے بولی، ماموں اس نے خود سب لڑکیوں کے سامنے خولہ باجی کی مہندی والے دن کہا تھا کہ فواد مجھے بہت پسند ہے اور وہ میرا منگیتر ہے، اب یہ مکر جائے تو آپ فواد سے پوچھ لیں۔ فواد سر جھکائے بیٹھا تھا، دھیرے سے بولا، یہ گاؤں میں ہم سے ملنے ضرور آتی تھی، مگر میں نے نرمین سے کبھی شادی کا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ یہ سب عجیب و غریب سی باتیں بابا جان کے سامنے سبھی کر رہے تھے، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ کیا تم فواد کو خط لکھا کرتی تھی؟ میرے جواب دینے سے پہلے فواد نے جواب دے دیا اور کہا، ہاں، مگر میں نرمین کے خطوط پھاڑ دیا کرتا تھا تاکہ اس کی بدنامی نہ ہو۔ یہ نادان سہی، میں تو نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ہمارے گھر سے چلا گیا۔ تب ناجیہ نے کہا کہ نرمین کو فواد بھی خط لکھتا تھا ماموں جان، اور یہ اس کے خط اپنی الماری میں رکھتی تھی۔ میرے سامنے ایک بار اس نے فواد کا خط اپنی الماری کی سیف میں رکھا تھا۔ وہ میرا نہیں تمہارا ہوگا، تمہاری امانت تھی وہ، میں تو بھول ہی گئی تھی، ابھی لا کر دکھاتی ہوں۔ جوش جذبات میں فوراً وہ بٹوا نکال لائی اور بابا جان کو دے دیا۔ انہوں نے بٹوا کھولا اور خط نکال کر پڑھنے لگے۔ جو پڑھتے جاتے ان کے چہرہ کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ پھر انہوں نے دل پر ہاتھ رکھا اور ڈھیر ہو گئے۔ امی اور پھپھی بابا کو سنبھالنے لگی اور خط جو ان کے ہاتھ سے فرش پر گر چکا تھا میں نے اٹھا لیا۔ ابھی میں خط کی طرف متوجہ ہی تھی کہ پھپھی اور امی کی رونے کی آواز آنے لگی۔ میں نے خط وہیں پھینکا اور بابا جان کی طرف لپکی۔
لیکن والد صاحب کی روح تب تک پرواز کر چکی تھی، وہ اس جہان سے جا چکے تھے۔ پرسکون گھر ماتم کدہ بن گیا تھا۔ گاؤں سے رشتہ دار اور عزیز آئے، پاس پڑوس سے سبھی آ گئے، اور والد صاحب کو یہ لوگ ان کی آخری آرام گاہ تک لے گئے۔ یہ سب آنن فانن ہو گیا۔ کئی دن تک گھر میں سوگ رہا۔ کیا بات ہوئی کسی نے نہ دہرائی۔ امی کو تو اپنی سدھ بدھ نہ تھی۔ اس وقت بھائی گاؤں گئے ہوئے تھے جب یہ واقعہ رونما ہوا۔ رفتہ رفتہ والد صاحب کی وفات پر ہم سب کو صبر آتا گیا۔ والدہ البتہ بہت خاموش رہنے لگی تھی، کسی کو کچھ نہ بتاتی۔ حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے خط پڑھا ہی نہ تھا، صرف بابا جان نے ہی پڑھا تھا، جو ابھی تک میری الماری میں موجود تھا۔ میں نے یا امی نے وہ خط الماری میں واپس نہ رکھا تھا۔ یقیناً یہ ناجیہ کا ہی کام تھا۔ شاید اب وہ یہ چاہتی تھی کہ میرے بھائی بھی یہ خط کسی نہ کسی طرح پڑھ لیں۔ ایک روز میں نے اس خط کو نکالا کہ پڑھوں تو صحیح، آخر یہ کیا معاملہ تھا۔ میں حیرت زدہ رہ گئی۔ خط میرے نام لکھا گیا تھا اور اس میں ایسی باتیں درج تھیں کہ کوئی غیرت مند باپ اپنی بیٹی کے بارے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ لکھنے والے نے ہدایت کی تھی کہ جس گناہ کا بوجھ مجھ پر ڈالنا چاہتی ہو وہ میرا نہیں ہے، جس کا ہے اسی سے مدد لو، وہی تمہیں ذلت سے بچا سکتا ہے۔ خط میں ان ملاقاتوں کا ذکر تھا جو میں نے کبھی کسی سے کی ہی نہ تھی۔ بس کیا کہوں، خط کیا تھا، ایک قیامت تھی۔ نہیں معلوم کہ یہ خط فواد نے لکھا تھا یا ناجیہ نے خود کسی سے لکھوا کر فواد کو دیا تھا کہ جا کر میرے حوالے کر دے، اور اس نے بنا سوچے سمجھے اس کے کہنے کی تکمیل کر دی تھی۔ اف کتنے گھٹیا تھے میرے رشتہ دار، میں یہ سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ ناجیہ سے زیادہ فواد کا افسوس تھا، جس کو میں ایک اچھا انسان سمجھتی تھی۔ اے کاش اس روز وہ بٹوا میں ناجیہ کی امانت سمجھ کر نہ لیتی، یا کم از کم کھول کر ہی دیکھ لیتی کہ اس میں ہے کیا۔ تو شاید میرے بابا جان یہ تحریر پڑھ کر جان سے نہ گزر جاتے۔ درج تھا کہ اگر شادی سے قبل ماں بننے کا خطرہ ہے تو جان دینے کی کیا ضرورت ہے، کورٹ میرج کر لو۔ غرض کیا لکھوں، حیا مانے ہے، آگے لکھ نہیں سکتی، ورنہ اس تحریر کی خرافات میرے تن سے روح نکالنے کو کافی تھی۔ جب بابا کا تن مردہ سامنے پڑا تھا تو میں مجرم بنی دیوار سے لگی کھڑی تھی، جیسے کسی کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ تب بھی نہ سمجھ سکی تھی کہ یہ لوگ کیوں یہاں آئے ہیں۔ ان کے آنے کا مقصد تو بعد میں کھلا۔ پھوپھی دراصل فواد کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کی اجازت لینے آئی تھی، جبکہ بابا جان دل میں ارادہ کیے ہوئے تھے کہ وہ میرا رشتہ اپنے اسی بھتیجے سے کریں گے۔ چچی کو پیغام بھی بھجوا چکے تھے، لیکن فواد تو ناجیہ کے زلف گرہ کا اسیر ہو چکا تھا۔ تبھی دونوں نے مل کر میری راہوں میں کانٹے بچھانے کی یہ ہولناک منصوبہ بندی کی تھی، اور پھوپھی کو بھی اپنا ہمنوا بنا لیا تھا۔ والد کی وفات پر یہی پھوپھی سینہ کو بھی کر رہی تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ دنیا کس قدر منافق ہے، اور کتنے پتھر دل ہیں یہ لوگ جنہوں نے میری ماں کا سہاگ اجاڑ دیا، اور ماں اب بھی ان کو اپنا غمخوار سمجھ رہی ہے۔ میں نے خط پڑھتے ہی جا کر امی کو دے دیا۔ امی نے خط پڑھا تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا کہ کیا رشتہ دار ایسے بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ مجھے اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی نرمین کبھی بھی ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بابا جان چلے گئے، چچا بھی نہ رہے تھے۔ اب میری پھوپھی کو کسی کا ڈر نہ تھا۔ فواد پہلے ہی ناجیہ کے دام میں گرفتار ہو چکا تھا۔ امی غیر خاندان سے تھی، بابا کے رشتہ دار ان سے بظاہر اخلاق سے ملتے تھے، مگر انہیں ابھی تک قبول نہ کیا تھا۔ چچی مجھ سے پیار کرتی تھی مگر بے بس تھی۔ جب انہوں نے میرے بارے میں پھوپھی سے ایسی ویسی باتیں سنی، اور دوسرے رشتہ داروں کو بھی پھوپھی نے اپنی طرف کر لیا کہ نرمین نہ جانے کس سے ملتی تھی جو ایسی باتیں، اس نے فواد کو لکھ کر مدد مانگی۔ بھلا کوئی باپ اتنا بڑا صدمہ سہ سکتا ہے؟ نرمین کی بے حیائی نے اپنے باپ کی جان لی ہے۔ چچی اپنی نند کی چلتر بازیوں کو سمجھتی تھی، مگر مقابلہ کرنے کی تاب نہ رکھتی تھی۔
انہوں نے اپنے بیٹے کے تیور دیکھ کر چپ سادھ لی اور پھپھی نے اپنی بیٹی ناجیہ کو فواد کی دلہن بنا کر ہی دم لیا۔ مجھے بچپن کی منگنی ٹوٹنے کا کوئی دکھ نہ تھا، اگر دکھ تھا تو اس بات کا کہ انہوں نے میرے باپ کو صدمہ پہنچا کر مار دیا، اور یہ بات میں کسی عدالت میں ثابت نہیں کر سکتی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے ہی میرے بابا جان کی موت کا ذمہ دار بھی ٹھہرا دیا۔ دنیا میں تو وہ سب بچ گئے، لیکن خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ آج ناجیہ اور فواد کوئی خوشگوار زندگی نہیں گزار رہے۔ چچی آئے دن امی کو فون کر کر بتاتی ہیں کہ ناجیہ نے ان کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ ناجیہ اور فواد میں اس قدر لڑائی ہوتی ہے کہ بات ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی ہے۔ 2 بچوں کے ہونے کی وجہ سے فواد ناجیہ کو طلاق بھی نہیں دے سکتا۔ چچی اپنے نصیبوں کو روتی ہیں اور امی ان کو تسلی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ میری شادی میرے ماموں کے بیٹے احسن سے ہو گئی۔ وہ ایک پڑھا لکھا، سلجھا اور تہذیب یافتہ انسان تھا، بالکل میرے ننیال کی طرح۔ احسن نے مجھے زندگی کی ہر خوشی دی۔ ننیال والوں نے سر آنکھوں پر جگہ دی، جبکہ میں نے ددیال والوں کو ایک بھیانک خواب سمجھ کر بھلا دیا، جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ اس واقعے کے بعد امی نے بھائیوں کو ساری بات بتا دی، اور بھائیوں نے بھی ددیال جانا کم کر دیا۔ چونکہ بابا جان کی وراثتی زمین وہاں تھی، اسی لیے کبھی کبھار جانا پڑتا تھا۔ کچھ عرصے بعد بھائیوں سے ان کی وراثت ابو کے ایک کزن نے خرید لی۔ بھائی رقم لے کر بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے چلے گئے۔ سچ ہے کہ زمین سے عزت ہے، مگر تعلیم ایسی شے ہے جس میں عزت کے ساتھ سرفرازی اور سربلندی بھی ہے۔ روشن خیال انسان تعلیم کی بدولت ہی ہوتا ہے، اور شعور کی منزلیں طے کرتا ہوا اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک پرامن راستے کا انتخاب کرتا ہے، جس میں جیو اور جینے دو کا اصول کاربند ہوتا ہے۔